الرحمن الرحيم وأخذ من المسلم ربع عشر ومن الذمي ومن الحربي العشر إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما أخذ منا أي لم يعلم قدر ما أخذ منا أهل الحرب إذا مر تاجرنا عليه وإذا علم أخذ مثله إن كان بعدا لا كلا إن أخذوه منا أي علم قدر ما أخذ منا أهل الحرب فعاشرنا يأخذ من الحربي مثل ذلك إن كان بعدا حتى أنهم لو أخذوا كل أموالنا فعاشرنا لا يأخذ كل أموال الحربي المال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا من قليله وإن كرّ بباق ٹھیک ہے. النصاب في بيته القليل ما لا يبلغ النصاب ولا يأخذ شيئا منه إن لم يأخذوا شيئا منا الضمير في لم يأخذوا راجع إلى أهل الحرب وإن لم يذكر هذا اللفظ یا یذکر بھی ٹھیک ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قانون بیان ہو رہا ہے مسلمانوں سے کتنا لینا ہے، ذمیوں سے کتنا لینا ہے، اور جو ویزا لے کر عربی امان کے ساتھ آئے اس سے کتنا لینا ہے جب وہ گزرے گا جی. اور لیا جائے گا مسلم سے 40واں حصہ، اور اگر ڈنگر ہیں تو ان کا تو نصاب مخصوص ہے، اور لیا جائے گا ذمی سے 40ویں کا دگنا یعنی 20واں حصہ، اور لیا جائے گا حربی سے 10واں حصہ. جی مسلمان کولوں 100 وچوں 2.5، ذمی کولوں 100 وچوں 5، حربی کولوں 100 وچوں 10. مثال طور پہ حربی سے اگر پہنچ جائے مال اس کا نصاب کو، جی بھی مال اس کا نصاب کو پہنچے تو تب لینا ہے، ویسے نہیں لینا. ویسے تو سارا دا قانون یہ ہن حربی نال مسئلے جی اگلے. اور نہیں معلوم اندازہ اس کا جو لیا جاتا ہے ہم سے. ساڈا کوئی تاجر انہاں دے ملک چ جائے تو اندے کولوں کنا ٹیکس لیندے نے یہ سانو معلوم نہیں، یعنی نہیں معلوم اندازہ اس کا کہ لیا ہے ہم سے اہل حرب نے جب گزرے ہمارا تاجر ان پر، یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اب اس کا جو نصاب ہے نا، مال نصاب کے برابر ہے تو کیا لینا ہے؟ 10واں حصہ. کتنا؟ اندر کو 10,000 ہے تو 1,000 لے لینے جی. اے مطلب ہے جی 10 لاکھ ہے تو 1 لاکھ لے لینے جی. سمجھ گئے ہو؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. قولہ ربع عشر، یہ تفصیل 10واں تے 20واں تے 40واں یہ تفصیل مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے حکم دیا اپنے عمال کو اسی کا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں. جی ایشا بس. اخرج عبد الرزاق فی مصنف وغیرہ. پھر وہ جو لیا جائے گا مسلم سے زکوٰۃ ہے، خرچ کی جائے گی زکوٰۃ کے مصارف میں، اور وہ جو لیا جائے گا ذمہ سے، ذمیوں سے نہیں ہے زکوٰۃ بلکہ خرچ کیا جائے گا جزیہ اور خراج کے مصرف میں. اور اسی طرح وہ جو لیا جائے گا حربی سے، بلکہ لینا ان دونوں سے بوجہ اس کی حمایت کے ہے. حربی کو لینا
تے دجے ذمے کو لینا ان کی حفاظت کی وجہ سے قضا فل بنایا جی. او ویکھو نا ایک منٹ او نصاب کی شے او تے متن وچ کیونکہ فَإِنَّهُ مِنَ الذِّمِّ ظَاہِرٌ بے ذمی کے پاس نصاب ہوا تو اس سے لینا ہے 20واں حصہ اس لیے کہ وہ جو لیا مسلمان کو تو نصاب پیچھے پڑھ لیا جائے اس لیے کہ وہ جو لیا جائے گا ذمی سے وہ زکوٰۃ کا دگنا لینا ہے. کس کا؟ ایک ہے ان کے سروں پر جزیہ وہ علیحدہ ہے جڑے پیچھے پڑے ہیں کنے 40 درہم 20 درہم 10 درہم نہ 12 درہم وہ وکھرے جے وہ سر دا جزیہ ہے وہ صرف مرداں تے وے تے عورتاں تے بچیاں تے کوئی نہیں جی اے وے جڑا انہاں کول مال ہے تے انہاں لے کے گزرنا ہے راہ تو تے ساڈا اوتے عاشر ہے اے مال وچوں لینا ہے کندے وچوں وہ سر دا جزیہ ہے اے مال دا علیحدہ جے جڑے انہاں دے گھراں چ مال پے نے ڈنگر نے انہاں کولوں نہ زکوٰۃ لینی نہ کچھ لینا جدوں وہ ساڈے راہ تو گزرن گے جتھے جتھے عاشر نے انہاں کولوں وصول کرنا ہے سمجھدے ہو کیونکہ انہاں دی حفاظت ہو رہی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تے او ویکھو دگنا ہے زکوٰۃ کا تو پس ہوگی شرط اس کی شرط زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ کی شرط نصاب اور بہرحال حربی کے حق میں اوتھے نصاب کیوں شرط کیتا ہے پس اس لیے کہ قلیل عفو ہے بوجہ حربی کی حاجت کے طرف اس کے کہ پہنچائے گی وہ اس کو اس کے ٹھکانے کی طرف پہ تھوڑا جا مال بھی لے لو تو غریب نے گھر بھی تو جانے ہوں خرچے نے جی. اور وہ جو نصاب سے کم ہے وہ کیا ہے پس لینا نصاب کے کم کی مثل سے یہ تو غدر ہوگا دھوکہ ہوگا اور اس لیے کہ قلیل نہیں محتاج ہوتا حمایت کا باوجہ رغبات کی قلت کے اس میں اور وصولیاں حفاظت کے سبب سے ہوتی ہیں تے او جڑے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او من الصحابہ تے او 2 نمبر لکھے ہوتے او من الصحابہ تے او شرح عمدۃ الرعاء وچ اور دلیل دین لگے نے. فان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض فرمایا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال المسلمین میں ہر 40 درہموں میں 1 درہم اور اہل ذمہ کے اموال میں ہر 20 درہم میں 1 درہم اور ان کے اموال میں جن کے لیے نئی ذمہ صرف ویزا عارضی طور پہ امان لے کے ہر 10 درہموں میں 1 اے تفصیلی موجم اوسط سنن بہقی کبیر مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق وقال الحیثمی رجال ثقات بعض میں یہ لفظ بھی ہے کہ فاخرج لی کتابا من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ خذ من المسلمین بے بھی عامل دسیے گل. اچھا جی واپس چلو. وَإِنْ عَالِمًا اگر جانے عاشر کہ سادہ بندہ جائے تو کنے پیسے لیندے نے تو لے عاشر مثل اس کی جی اگر ہو وہ کل مال کا بعض ادھا تیسرا جتنا بھی لیندے نے جی نہ کہ کل اگر لیں وہ کل کو ہم سے ساڈا کو بندہ جائے تو سارا لے لیندے نے بندہ خالی واپس آ جاندہ ہے انہاں دا کو آوے تو سارا نہیں لینا اینا کو رکھنا ہے کو گھر پہنچ سکے جی. سنیں جی یعنی اگر جانے عاشر اندازہ اس کا کہ لیا ہم سے اہل حرب نے تو پس ہمارا عاشر لے گا حربی سے مثل اس کے اگر ہو وہ کل کا حتیٰ کہ
یہ بات کہ حربی اگر لیتے ہیں کل ہمارے اموال تو ہمارا عاشر نہ لے گا کل اموال حربی گزرنے والے کے، جی نہیں لے گا۔ اچھا جی، وَإِنْ عَلِمَ، خلاصہ اس کا حاصل یہ ہے حربی کا دخول فی الحمایت کہ ساڈی حفاظت وچ آ گیا، ان دی حفاظت کرنی ہے، کہ دخول حربی کا حمایت میں، یہ دخول جو فی الحمایت ہے واجب کرتا ہے اخذ کو اس سے، کسوں دی حفاظت کرنی ہے تو پھر نظام چلانے واسطے کچھ دے وے۔ پس اگر پہچانے عاشر کمیت اس کی کہ لیتے ہیں اہل حرب، اہل اسلام کے تجار سے ان کے دخول کے وقت ان کے بلاد میں، جی، یا اگر پہچانی جائے تو لیں گے ہم ان سے مثل اس کے، یہ عدلہ بدلہ مجازات، یہ مگر جب کہ پہچانی جائے یہ بات کہ وہ لے لیتے ہیں کل مال ہم سے، تو پس ہم نہیں لیں گے ان سے کل مال، بلکہ ہم چھوڑیں گے حربیوں کے لیے اتنا مال کہ پہنچ جائیں اس کے سبب سے اپنے ٹھکانے تک۔ وَإِلَّمْ یورف ذالک، اور اگر نہ معروف ہو یہ بات، اگر یہ پتہ نہیں کنا لیندے نے تو ہون کی کرنا لے، اچھا جی، اخذ عشرہ نہیں ہے، عاشر ہونا چاہیے، اخذ العاشر، تو لے، ٹھیک کرے جی، لے عاشر دگنا اس کا جو لیا جاتا ہے ذمی سے، یعنی کل دا 10 پیسہ، اس لیے کہ وہ یعنی حربی زیادہ محتاج ہے اپنے آپ سے حمایت کی طرف، احوج من ہو، احوج ہے بنسبت ذمی کے، ذمی کی بنسبت وہ حمایت کا زیادہ محتاج، کیونکہ ذمی تو رہتا ہمارے ملک میں، تو وہ تو جس نے جہاں رہنا نہیں ہے جی، توجہ جی۔ اور اگر نہ جانا جائے اصل، جی بے اصل شے من، اور اگر نہ معلوم ہو اصل کسی شے کے لینے کا ہم سے، تو لیا جائے گا 10واں حصہ بھی باوجہ متحقق ہونے اس کے سبب کے، سبب کی ساری حفاظت جائے جی۔ اور اگر جانے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر جانے جی عاشر یہ کہ وہ نہیں لیتے ہمارے تجار سے کوئی شے، اگر یہ گل پتہ لگے کہ ساڈے تاجر اتنے جاندے نے ساڈے کول کوئی شے نہیں لیندے، تو نہیں لیں گے ہم بھی کوئی شے، اسی وہ تاجراں کولوں، اس لیے کہ ہم احق ہیں مکارم الاخلاق کے بنسبت کافروں کے، قذاف الہدایہ و فتح القدیر وغیرہ۔ اچھا جی، ولا پھر منع کر دیں، ولا فی القلب لا من قلیل ہی، اور نہ لے عاشر حربی کے قلیل سے، جی، اور اگرچہ اقرار کرے باقی نصاب کا اپنے گھر میں، کہ باقی نصاب میرے گھر ہے، پھر بھی گزرے تو تھوڑا ہے تو نہ لوے۔ قلیل وہ ہوتا ہے کہ نہ پہنچے نصاب کو، نہ پہنچے، اور دیکھو ولا من قلیل ہی، یعنی جب گزرے تاجر حربی اس مال کے ساتھ جو اقل ہے نصاب سے، تو نہ لے ہمارا عاشر اس سے کوئی شے،
اس لیے کہ وہ جو لیا جانا ہے وہ زکوٰۃ کے دیف کا دیف ہے. اور دیف و زکوٰۃ یہ مراد دیف کا دیف ہے نا, 20ویں تو پھر 10ویں تے ہونا ہے نا. تو پس اعتبار کیا جائے گا اس میں وہ جو اعتبار ہے اصل میں, یعنی زکوٰۃ میں جو اصل ہے, جیسا کہ ہدایہ میں. اچھا جی, مسئلہ اور کیا لیا جائے گا حربی سے جب جانے عاشر جی, یا جب معلوم ہے لینا حربیوں کا ہم سے قلیل سے, کہ ساڈا کو بندہ ادھر جائے تھوڑا جا بھی مال ہوئے تو ان کو بچوں لیندے نے, تو کیا ہم اب حربی سے لیں گے کہ نہیں جب نصاب سے کم ہوگا, سمجھے ہی. حال یؤخذ منہ اذا علم اخذهم منا من القلیل. تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. جامع صغیر میں ہے کہ لیا جائے گا مجازاتاً, چونکہ بھی ساڈے کو لیندے نے قلیل ناسی بھی لواں گے جی. مبسوط میں ہے کہ لا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اخذ من القلیل ظلم ہے, تو انہاں دا ظلم کیتا, فلا نرتکبہ ہم ظلم کا ارتکاب نہیں کریں گے. ولا یاخذ شیئا منہ, اور نہ لے حربی کوئی, نہ لے عاشر کوئی شے حربی سے اگر نہیں لیتے وہ کوئی شے ہم سے. پیچھے شرح جا گا مسئلہ. ضمیر جو ہے نا لم یاخذو میں یہ کدھر لوٹ رہی ہے, یہ ضمیر لوٹتی اہل حرب کی طرف, اگرچہ نہیں ذکر کیا گیا یہ لفظ جی, اگرچہ اہل حرب کا ذکر نہیں تو عربی کو سمجھ آ رہی ہے نا, تو کوئی حرج نہیں, مرجع سمجھ آنا چاہیے جی. او دیکھو لم یذکر اے صراحتاً, لیکن مذکور ہے حکماً, کیونکہ عربی دا ذکر پیچھے آ گیا تو انہوں نے لین دینے کی گل چل رہی ہے جی. اور وہ کافی ہے ضمیر کے لوٹانے کے لیے. وہ شرح بچتیا ہے گل متن دیے, دیکھو نا متن چیوے نا او پیچھے وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ إِن بَلَغَ مَالُهُ تے وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا أُخِذَ مِنَّا, وہ جو لیا جاتا ہم سے, وہ لینے والے کون ہیں؟ اہل حرب ہیں جی. اگے سارا بین علماء میں سارے میں ذکر آ رہا ہے کہ نہیں عربیاں دا جی, تو اس وجہ تو بھی ضمیر لٹانی بھی ٹھیک ہے جی, سمجھے ہی. اور لیا جائے گا مسلم سے 40واں حصہ اور ذمی سے 40ویں کا دگنا اور حربی سے 10واں حصہ, اگر پہنچے مال اس کا نصاب کو, کس کا مال, حربی کا تے ذمی دونوں کا. مسلمان کا تو قانون پڑھ لیا جائے. اور نہیں معلوم اندازہ اس کا جو لیا جاتا ہے ہم سے, یعنی نہیں معلوم اندازہ اس کا کہ لیتے ہیں ہم سے اہل حرب. انہیں تھے نہ کہ جب اہل حرب شرائع مطلب کہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے, بے بابیرا جو کتاب لکھے سا کہ پتر تو جڑی شرح لکھے گا نا میری ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے, نہ ٹھوک دے جے. او چلو جی نہیں سمجھ آئی. وہ متن ہے تو متن تھا ضمیرہ متن وال لوٹ دیا نا, مطلب غلام سنا کو استاد جال عرب لکھا نہیں پیا جی, تو زنجے ٹکے نہیں پیا جی. جب کہ گزرے ہمارا تاجر ان پر, اگر معلوم نہ ہو, اور اگر جانے عاشر تو لے اس کی مثل, اگر ہو بعض, یعنی وہ جو لیا ہے وہ بعض ہے, نہ کہ کل, اگر لیں وہ کل کو ہم سے. اتنے بھی آخذو دی ضمیر دا مرجع اہل عرب نے جو کلی ہوئی نہیں جنہیں ضمیر آ رہی ہیں جی. یعنی اگر جانے عاشر اندازہ اس کا کہ لیا ہم سے اہل حرب نے, پس ہمارا عاشر لے گا حربی سے مثل اس کے, اگر ہو وہ مال باز. حتیٰ کہ یہ بات کہ اہل حرب اگر لیں
हमारे कुल अमवाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ बस हमारा आशिर न ले हरबी गुजरने वाले का सारा माल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ना हरबी के कलील से अगरचे इकरार करे बाकी निसाब का अपने घर में ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਦਿਰਮ 100 ਦਿਰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 1000 ਦਿਰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ 100 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी कलील वो है कि ना पहुँचे निसाब को और ना ले आशिर कोई शय हरबी से अगर ना लें अहले हरब कोई शय हमसे ज़मीर लम या खुजू में लौटती है अहले हरब की तरफ अगरचे नहीं ज़िक्र किया गया ये लफ्ज़ वलाउ शिरा और उशर लिया जाएगा जी बोला और अगर उशर ले लिया गया गुजरा तो ऐसा उशर ले लिया 10वां हिस्सा फिर गुजरा साल से पहले फिर माल लेके हुण सूरतां ने दो अगर आया है अपने दार से वापस गया सी ते फिर जाके ना उथों की कीता सू माल ले दोबारा माल लेके आए और गुजरा तो उशर लिया जाएगा दूसरी मर्तबा क्योंकि जदों में मुल्क जो वापस आवेगा गोया नवी मारी आ रहा है गल पिछली ख़त्म बेशक साल 10 बारी एवें करे अब बेशक रोज़ाना 2 बारी एवें करे जी वैला वगरना पस नहीं यानी अगर लिया जाए हरबी से उशर जी यानी अगर लिया गया हरबी से उशर ले लिया फिर गुजरा साल से पहले उथों अगर मर्रा सानिया में आया है अपने दार से होकर तो उशर लिया जाएगा दूसरी मर्तबा और अगर लौटा है और अगर लौटने वाला है हमारे दार से अपने दार की तरफ माल लेके आया ना जी तो गुजरिया साढ़े कोलों साढ़े आशर ने पैसे ले ले वो अगे गया लाहौर उन्हें समान बेचा कारोबार किया वापसी फिर आया तो फिर गुजरिया आशर कोलों ये जड़ा वापसी जा रहा साल तो पहले हुण दोबारा उशर नहीं लेना समझा जी ते नहीं ली जाएगी उससे कोई शय ओ वेखो वे मेरे कुछ लगते हो भला उशरा यानी ताजर हरबी अगर उशर ले लिया गया कौन हरबी ये उशरा मजूल है ताशीर से बमाना अखज़ुल उशर लेना जी ये माने ताशीर बाब तफ़ील है ना मुतद्दी क़ब्ल अल हौल मुक़य्यद किया हौल के साथ बिसाल तो पहलों अगर दोबारा गुजरेगा तो नहीं लेना ये क्यों कैद लाई जरा कानून सुने जे क़य्यदा बिही मुक़य्यद किया इसके साथ इसलिए कि नहीं मुमकिन हरबी के लिए ठहरना हमारे दार में हौलन कामिलन वापस जाना है साल तो पहला दोबारा वीज़ा लेके आना है नहीं रहने देना पैर नहीं जमन देने
پیر جمدے نے تو خرابیاں ہوندیاں نے ساریاں جی جی حولاً کاملاً بلکہ کہے گا اس کو امام اس کے دخول کے وقت جدوں سانوں ویزا دینا ہے نا امام آکھے یا امام دے نائب مراد ہوندے نے عام بھی جدوں نے بارڈر تو اندر آنا ہے نا تو ساڈے کول اجازت لینی ہے نا تو سانوں کی آکھنا ہے کہ اگر ٹھہرے گا تو پورا سال تو میں مقرر کروں گا تجھ پر جزیہ جے سال رہے ہوں تو پھر تیرے جزیہ مقرر تو واپس کو نہیں جان دینا ان کدی اتھے رہنے پھر تو واپس نہیں جا سکتا پھر سارا ذمہ بنے گا کی بنے گا ذمہ بنے گا پس اگر اقامت کی اس نے سال تو دورہ بہا تو مقرر کرے گا امام جزیہ پھر نئی قدرت دی جائے گی لوٹنے سے جی لوٹنے سے بس مگر یہ کہ اگر گزرا ثانیاً بعد الحول جی اور نہیں ہے اس کے لیے علم بے مقام ہی حولاً عاشر کو گزرے تے عاشر نو پتہ نہیں کہ پورا سال اتھے رہے تو عشرہ ثانیاً تو عشر لے عاشر اس سے دوسری مرتبہ زجرن لہو تے وایا ردو الی دارنا اے لے کے نکل نہیں ہو سکتا واپس اتھے ہی رہنا ہی ہوں تو اتھے ہی ہیں دیکھو نا قانون ہے جی نکل نہیں سکتا ہوں یہ بین الاقوامی قانون مارو گولا ٹھوکو فلان ٹھوک قانون ہے قانون محمدی بس گل ختم جی یہ بین الاقوامی قانون ہے قوامی کی شاہ ہوتی ہے جی صرف قانون ہوتا ہے جو اس زمانے میں نبی ہوتے ہیں بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں صرف سرکار کا قانون ہے جو شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ فقہا کی بعض چیزوں میں اختلافیں ہیں لیکن جو چیز رائج ہوگی اسی پر عمل ہوگا بات ختم ان چیزوں میں کوئی نہیں اختلاف ہونا دے جڑے لکھے نا جی کوئی ہون تو دس دینا نال جی جی انہوں پھر جان نہیں دینا تمہارا جی جی سال تو پہلے واپس جانا ہے پھر ویزا لے کے جی بھئی اسلام دے وچ وصولیاں دے اتنے ذرائع نیش نہ کو بھکھا رہے دا تے نہ کو نظام کمزور ہوئے دا جی 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 تو انہوں نے سہولتاں بھی دینیاں نے جی جی تو وَيَا رُدُّهُ إِلَىٰ دَارِنَا اچھا جی اُشِّرَ ثَانِيًا یعنی لے گا عاشر اس سے عشر دوسری مرتبہ جلے واپس ہو کے آوے گا وَإِلَّا فَلَا وگرنہ نہیں اس لیے کہ اخذ ہر مرتبہ میں بھائی تو مال لے کے گیا لاہور والے عشر لے لیا اتوں لاہور والے کو سامان لے کے انہیں ملتان جانا انہیں اگے جگہ لے لیا یہ تو قریب اتنے کراچی تک جان تک لٹیا پٹیا گیا جی اس لیے کہ اخذ ہر مرتبہ میں یہ استئصال للمال ہے اور اخذ کا حق اس کے مال کی نہ کہ انہوں جڑ پٹنے واسطے بھیجے ایک اور بھی اور جی لجے تھی ہے آج سال تو پہلے اور بھی امان اول کا حکم باقی ہے جب تک نہ گزرے سال وہ امان باقی ہے لہذا ایک باری لینا ہے جی یا لوٹ گیا دار حرب کی طرف تے پھر امان ختم ہوگی جدو آیا پھر نمی امان ہے اور نہیں جائز لینا ثانیاً بغیر یا بغیر دو صورتوں میں جیڑی ہوئے تاں لینا ہے جی سنیں جی اے شاباس تے کیا کہ راج من دارنا اے بے ساڑھے جڑنا لوٹا ہمارے دار سے اپنے دار کی طرف جا رہا ہے تو اب بھی نہیں لینا کیونکہ دے چکا جو سال ہی پورا نہیں ہویا اور اسی طرح اگر وہ سامان لے کر جا رہا ہے پنڈی سے لاہور کی طرف تو ہن بھی وہ جڑے کو لے لے ہوئی ہے جی دوبارہ نہیں جی سنیں جی وَقَضَا لَوْ كَانَ سَائِرًا مِّن بَلْدَةٍ إِلَىٰ مِّن بِلَادِنَا تے نہیں لینا انہوں کو اور اگر عشر لیا گیا
پھر گزرا سال سے پہلے اگر آیا ہے اپنے دار سے اور گزرا تو عشر لیا جائے گا ثانیاً وگرنہ پس نہیں، یعنی اگر لیا گیا عربی سے عشر پھر گزرا حول سے پہلے اگر مرہ ثانیہ میں کان اگے لاؤنا آیا ہے اپنے دار سے تو عشر لیا جائے گا ثانیاً، اور اگر لوٹا ہمارے دار سے اپنے دار کی طرف واپس جا رہے تو نہیں لیا جائے، نہیں لی جائے گی اس سے کوئی شے جی۔ هذا عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه، واما عند الشافعي رضي الله عنه لا يشرهما، وعند زفر رضي الله عنه يشر كل واحد، وعند ابي يوسف رضي الله عنه ان مر بهما يشرهما، فجعل الخنزير طبعا للخمر، وان مر بالخمر منفردا يشرها، وان مر بالخنزير منفردا لا۔ جی بسم اللہ چلو جی اور دھیان ہوئے، اور عشر لیا جائے گا ذمی کی شراب کا، نہ کہ اس کے خنزیر کا، کہ گزرا وہ ان دونوں کو لے کر ہمارے عاشر کے پاس سے کی لے کے گزریا۔ بس ذمی جڑا ہے نا ایک گزریا ساڈے عاشر کو کی لے کے شراب لے کے خنزیر لے کے، تو شراب کا تو عشر لینا ہے، شراب نہیں لینی، پیسے لینے نے۔ اگر خنزیر لے کر جا رہا ہے ہاں جی نہیں لینا۔ لا خنزیرہ مر جی مرہ بہما او بأحدہما، دونوں اکٹھے لے کر جا رہا ہے یا کوئی ایک لے کر جا رہا ہے۔ خنزیر کا عشر نہیں ہے، خمر کا دھیان کریں جی بھائی اختلاف جی۔ یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتانی تین کلی خمر لے کے جا رہے ہیں، تامی خمر تے خنزیر کٹھا لے کے جا رہے ہیں، کلا خنزیر لے کے جا رہے ہیں تے جے خنزیر خمر نال کٹھا ہے تامی خنزیر دا اے مطلب یہ کن کے نزدیک ہے۔ اور بہرحال عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں عشر لے گا عشر دونوں کا ہانی ہما جے کہ دو ماں دا عشر اپا ہی کتاب دیکھ لے میں کروں نا تا ہی نہیں امام صافی نال بھئی او آندھے کہ کسی کا بھی عشر نہیں لینا، اور ان دا ظفر عشر لے گا عشر ہر ایک دو ماں دا لینا ہے جی۔ امام صاحب دے نزدیک صرف تے ان دا شافی تو کہ حرام نے تے ان دا ظفر، اور ان دا ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گزرا دونوں کو لے کر تو عاشر عشر لے گا دونوں کا، پس بنایا جائے گا خنزیر کو تابع واسطے، اور اگر گزرا خمر لے کر منفردن تو عشر لے گا اس کا کن کے نزدیک ان دا ابی یوسف، اور اگر گزرا خنزیر منفردن لے کر تو اس کا عشر این دا بھی یوسف آ گیا۔ کٹھے نے تو دو ماں دا لینا ہے، یہ کلا کلا ہے تو خنزیر دا نہیں تو خمر دا ہے او۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کریں جات۔ اور فرق ہمارے نزدیک کیا ہے بے خنزیر دا نہیں تے فرق ہمارے نزدیک امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ خنزیر ذوات القیم سے ہے، خنزیر پس لینا خنزیر کی قیمت کا مثل لینے خنزیر کے ہے، تو خنزیر تو لینا مسلمانوں نے جائز نہیں ہے۔ اور خمر ذوات الامثال سے ہے،
پس لینا قیمت کا نہ ہوگا مثل لینے عین شراب کے۔ او ویکھو وے بلا وے او باؤشیرا، مراد اس کے ساتھ لینا ہے نصف عشر، کیونکہ ذمہ دی گل چل رہی ہے، 10واں نہیں لینا، 20واں لینا ہے، مطلب جی مراد اس سے لینا نصف العشر یعنی 20واں حصہ، کیونکہ یہ وہ ہے جو لیا جاتا ہے ایشا بس بہرحال حربی، پس لیا جائے گا اس کی شراب سے 10واں حصہ، بہرحال مسلم، پس نہ لیا جائے گا اس کی شراب سے اور اس کی مثل سے، اور نہیں ہے یہ گند قیمتی شرن مسلمان کے حق میں کوئی شے، مسلمان دے حق میں انہاں دی کوئی قیمت نہیں، انہاں دی کوئی قیمت نہیں۔ قول عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحاصل یہ ہے کہ جب گزرا کافر شراب لے کر فقط یا خنزیر لے کر فقط یا دونوں لے کر فقط یا دونوں لے کر، 3 صورتیں ہو گئی ہیں، پس عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لے گا ہمارا عاشر اس سے کوئی شے، 3 صورتوں میں، اس لیے کہ یہ دونوں کون اگرچہ ہیں مالین متقومین، قیمتی قیمت والے، باب تفیلی، متقومین فی حق الکفار، کفار دے آکے جو مال بھی نہیں تو قیمت والے بھی نہیں، کیونکہ خمر ان کے لیے جیسے سرکہ اور خنزیر ان کے لیے جیسے شات ہمارے لیے، کہ بھئی ہمارے ان کے جو نا بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کیونکہ خمر ان کے لیے جیسے سرکہ اور خنزیر ان کے لیے جیسے شات ہمارے لیے، سمجھے ہی، اور نہیں منع کیے جائیں گے وہ ان دونوں کی بہ سے اور ان کی شرح سے، ذمی ساڈے ملک وچ شراب خنزیر آپ خرید و فروخت مسلمانوں نہیں آپس کرن تے سن منع نہیں کران گے، چونکہ سن انہوں امان دیتی ہے جی، سمجھے ہی، اے شاباش جی جی، مثلا بھائی تے کوئی عیسائی رہندے نے، انہاں دی وکری کالونی ہے، تو انہاں اتھے اپنا کوئی نکاح یا خنزیراں دا فارم بنایا ہے، تے اسی انہوں نے نہیں بھی اتھے جگہ اگ لا دینی ہے جی، تو نہیں منع کیا جائے گا ان کو شراب اور خنزیر کی بہ سے اور اس کی، تو یہ بے شرح تاں ہی ہونے جو نکل ہونے نے تاں، لیکن نئی قیمت ان دونوں کی شرن اہل اسلام کے حق میں، اور نہیں ہے وہ دونوں قیمت والے مسلمانوں کے حق میں، پس نہیں ممکن ہمارے لیے یہ کہ لے ہم دونوں میں سے کوئی شے ان کے عین سے اور نہ ان کی قیمت سے، جی یہ شوافے دی دلیل چل رہی ہے، باقی تو مسئلہ ٹھیک ہے اومیں ہی ہے جی جی، سنیں ہی، او لینا ہما، کیونکہ نہیں جائز مسلم کے لیے مالک بننا شراب اور خنزیر کا، اور نہ مالک بنانا شراب اور خنزیر کا، مسلمانہ واسطے اس دی اجازت نہیں ہے جی، اور شے کی قیمت فی حکم ذالک شے، شے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ شے کے حکم میں ہوتی ہے، یہ شوافے کا مسلک ہے، اے شوافے دا مسلک، باقی وہ گل جڑی چاہیے ہوئی بھی ہے، سنیں ہی کہ انہوں نے اجازت ہے، اور امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عشر لیا جائے گا ہر ایک کا دونوں سے، دلیل آپ دی، اس لیے کہ اگرچہ نہیں ہے ہر ایک دونوں میں سے قیمت والا ہمارے حق میں، لیکن لینا قیمت کا نہیں ہے مثل لینے، اندہ ظفر ہے، آپ دی دلیل ہے، اور لینے کا سبب موجود ہے اور وہ حفاظت ہے، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں،
کیونکہ جب ہو ہر ایک ان میں سے فَإِنَّهُ کیونکہ جب کہ ہے ہر ایک ان میں سے متقوم ان کے حق میں، تو پھر واجب ہے ہم پر اس کی حفاظت بھی لازم ہے، چونکہ ان کی قیمتی شے ہے جی۔ اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ عشر لیا جائے گا خمر کا نہ کہ مگر جب کہ لے کر گزرے دونوں کو، تو پس اس وقت عشر لیا جائے گا۔ یہ تباً للخمر ہے، آگے جی سمجھے۔ اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر لیا جائے گا خمر کا اور نہیں عشر لیا جائے گا، برابر ہے کہ گزرے دونوں کو لے کر یا دو میں سے۔ فرق خمر اور دھیان کرنا جو بڑا اہم مسئلہ جی، فرق خمر اور خنزیر میں، کیونکہ نہیں عشر لیا جائے گا خنزیر کا مطلقاً اور عشر لیا جائے گا خمر کا مطلقاً۔ کلی وقت میں نال ہو جی قولوا ان الخمر، ہن سنیں جب پلاؤ جی، حاصل یہ ہے کہ اشیاء دو قسم پر ہیں، اول وہ کہ پایا جائے اس کے لیے مثل متقارب بے، ان کے قریب قریب مثل پایا جائے، اور کہا جاتا ہے اس کے لیے لمثل ہذہ، ان اشیاء کی مثل کو کہا جاتا ہے ذوات الامثال، جنہ دی مثل ہوئے نا انہوں کی اندنے۔ اور ان دا ہلاک آ، جب ذوات الامثال ہلاک ہوں تو واجب ہوتی ہے ادا المثل، مثل دینی ہے، جب مثل نہیں تو پھر قیمت دینی ہے ایک شے۔ اور ثانی وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں اس طرح جنہ دی مثل کوئی نہیں، وَيُقَالُ لَهَا، کہا جاتا ہے ان کو ذوات القیم، کیا کہا جاتا ہے؟ اوسن ذوات العین قیم، اور ان کے ہلاک کے وقت واجب ہوتی ہے، اور اول سے ہے جو ذوات الامثال ہیں، جو مکیلی اور موزونی چیزیں ہیں، وَنَحْوِهِمَا، مکیلی موزونی انہوں دی مثل ہوندیاں، ایک دوسرے دی مثل ہوندیاں نے۔ اور ثانی سے ہیں حیوانات، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور کپڑے ہیں، اور کپڑے یہ اس زمانے کی گل سے مولوی نے لکھے تھے فی زماننا ثیاب ذوات الامثال، جی کہ ہن کپڑے ذوات الامثال وچوں نے، کیونکہ ہن بقاعدہ بنتے نے تو سارے ایکو جائے نے جی، تو لہٰذا ہن ذوات الامثال وچوں نے جی، کون کپڑے جڑے نے جی۔ جب پہچان لی تو نے یہ بات کہ چیزاں دو قسم نے، ہن سمجھو، تو پس ہم کہتے ہیں کہ خمر جو ہے وہ ذوات سال سے ہے، سنا جی، حتیٰ کہ اگر ہلاک کر دی ذمی کی شراب ذمی نے، تو واجب ہوگی ذمی پر اس کی مثل، جنی شراب ضائع کی تھی اسی قسم دی شراب انہوں دے تو، پس لینا قیمت کا عشر میں، اس میں اجر کون ذوات امثال نہیں ہوگا، مثل لینے خمر محرم کے مسلم پر شرن، سنیں جی، تو چونکہ یہ کیا ہے ذوات امثال، اصل دینی سی مثل، مجبوراً قیمت دینی پہنی، لہذا ایک قیمت اصل دی طرح نہیں، آئندے وچ کندے وچ کندے وچ یہ فرق بریک جانفیاں دا سمجھا جی، جڑی ذوات الامثال نے اون دے وچ دینی کی سی مثل، مثل کدوں نہیں دینی جدوں مثل نہیں لبھی تے مجبوراً قیمت دینی ہے، تے لہذا قیمت کے مقام اصل دے نہیں، برخلاف خنزیر کے، کیونکہ وہ پس لینا قیمت کا اس میں مثل لینے عین کے ہے، ذوات القیم میں جو قیمت ہوتی ہے وہ قائم مقام عین کے ہوتی، تے گویا اے میں جی مثلا خنزیر لے لیا، سنیں جی، پس لینا قیمت کا اس میں مثل لینے اس کے عین کے، اور یہ عین لینا یعنی خنزیر لینا یہ تو ممنوع ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، تو یہ مسلمان کے لیے شرن سنیں،
ایشب اسی لیے حکم کیا گیا ہے اس بات کا کہ عشر لیا جائے گا شراب کا اور نہیں عشر لیا جائے گا. اب اس کے ساتھ معلوم ہو گئی وجہ قول امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی بھی کیڑی کہ بھی خنزیر دا عشر بتبع لینا ہے بے لسالہ نہیں لینا. کیا مطلب ہے اگے چلو ولا پڑھنے عبارت اچھا من کر لی ٹھیک ہے جی. اور عشر لیا جائے گا ذمی کی شراب کا نہ کہ ذمی کے خنزیر کا کہ گزرا ہے دونوں کو لے کر یا دو میں سے ایک کے ساتھ. یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عشر لے گا ان کا وہ دونوں کا سنیں دونوں کا عشر. اور عند ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر لے گا ہر ایک کا. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گزرا دونوں کو لے کر تو عشر لے گا دونوں کا. پس بنایا جائے گا خنزیر کو تابع واسطے خمر کے. اور جو آخری گل سی بھی دلیل سمجھ آ گئی وہ اے وجہ ہے جی سنیں. اور اگر گزرا شراب لے کر منفردن یعنی کلی شراب تو عشر لے گا عشر اس کا. اور اگر گزرا خنزیر لے کر منفردن تو نہیں عشر لے گا تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرق ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خنزیر ذوات القیم سے ہے پس لینا اس کی قیمت کا جیسے لینا اس کا. اور شراب ذوات الامثال سے ہے پس لینا قیمت کا نہیں ہوگا مثل لینے عین کے. اور مولوی رام بڑی وضاحت نہ تمہیں گل سمجھا دیتی ہے اگر ٹرو واللہ. وكسر معزون إلا غير مديون معه مولاه إن مر عبد معزون فإن كان مديونا لا يؤخذ منه شيء وإن لم يكن مديونا فكسبه ملك لمولاه فإن كان المولى معه تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن المولى معه لا تؤخذ. اس شرح بچائے نے پیچھے آ جائے جی وضاحت. اور نہ عشر لے گا بدعت کا اور نہ مال بدعت کا اور نہ مال مزاربت کا. یعنی اگر گزرا شخص مزارب مال مزاربت لے کر تو نہ لے لیا جائے گا اس سے کیا شے عشر. مراد 40واں حصہ مراد 40واں حصہ ایشا بس جی. وہ مسلمان ہے تا تے جے کرو ذمی ہے تو کہے جی کہ اے میرے کو اے مال ہے انہوں کو بھی نہیں لینا. انہوں بھی وہی حکم جو مسلمانوں دا ہے. اور جتھے مسلمانوں دی تصدیق کرنی ذمی دی بھی کرنی قانون پڑھا جی پیچھے. او ویکھو دونوں دھیان کریں جی. او بدعت او بے بدعت مجزات اے بدعت لفظ ہے. اے اس کو مرفوع پڑھنا ہے عطف ہے خنزیرہ پر. اور اسی طرح اس کا قرین کون مضاربۃ دونوں مرفوع ہے. بدعت لغتاً ایک حصہ مال کا اصطلاحاً وہ مال کہ دیا اس مال کو مالک نے انسان کو کہ بیچ دے یبیع فیہ کہ بے کرے اس میں اور تجارت کرے تاکہ ہو نفع اس میں سارے کا سارا مالک کے لیے. سارے کا سارا مالک کے لیے. ان کی آدھے نے بدعت جی. اور بہن آخیا پرانو میرا خامد فوت ہو گیا تو بچے نکے نکے نے تیری دکان ہے وڈی ساری اسی تینوں سودا لے کے دینے اپنی دکان 'چ رکھ لا تے بھی ویچی نال تے جڑا کوئی نفع 2 پیسے سانوں دیں. ہوندے نے ایویں لوگ کردے نے یار. اے جے مال بدعت کہ بھی جن کاروبار کرنا انہیں بچ کچھ نہیں لینا. اور دوجے اتنے محض تبرو کرنا. وہ تبرو ساڈا جڑا ہے نا بیماری یہ وے کہ تبرو ایتھے اے سانو سمجھ آؤندی ہے
ਇੱਥੋਂ ਤਬਰਰੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਸਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ 90,000 ਅਤੇ 999 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਭ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਭੀ, ਕੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੁੱਕ ਨਾ ਲਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 500 ਦੀ, ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 600 ਦੀ ਟਕਰਾ ਦੇਣੀ, 5 ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੀ, 100 ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਲਕਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੇੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਕੋ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਲੇ ਬਿਦਾਤ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। अच्छा जी, और भी खुद रो। और मुजारबत वो देना माल तिजारत के लिए बावजूद नफ़े में शिरकत की शर्त के साथ, तो जानते हो ना। तो ये भी पढ़िया सी, उंज भुल गया सी, कल पूछा तो बोले को नहीं जी, बिदात भी पढ़िया सी जी। तो ए मुजारबत है वे नफ़े शरीक ते माल एक कोले। हुण ये माल तो किसे दा है, इनका तो वजीसा ही कोई नहीं है, ऐशा बस है। बस मैंने पे इन दोनों सूरतों में माल अमानत है ताजर के हाथ में, नहीं ममलूक माल ताजर का, बस ना लिया जाएगा उससे उशर। एक और सूरत है माले मुशारकत की, उनके विच जिहड़ा इहदा हिस्सा है उनके तो ले सकते हो, चूँकि उहदा मालक है जी। समझ गए? हुण दरो वेख अगों। और अबदे माजून का कसब, इहदे कोलों भी उशर नहीं लेना, मगर मदयून का गैर, कि उसके साथ उसका मौला भी है। यानी अगर गुजरा अबदे माजून, बस अगर है वो मदयून, उन्हें जो कारोबार किया सारा इन्ना कर्जा चढ़ गया, बेच के भी नहीं पूरा होना जी, तो ये माल लेके जा रहे हैं उतों अशर को गुजरे है, तो नहीं लिया जाए, नहीं ली जाएगी इससे। और अगर नहीं है मदयून, तो बस इसका कसब सारा इसके मौला की मिलक है, तो होने अमानत है, होने नहीं ले सकते। एक सूरत वज ले सकते हैं, बस अगर हो मौला उसके साथ, तो अबद मदयून भी नहीं, अबद वो मदयून ना, मैं माजून नहीं मदयून कह रहे, मदयून नहीं, तो मौला भी नाल है, तो हुणे सारा माल किंदा है, गोया इन्हूं चुआया सुना, गल तो इन्नी है ना जी।
تو لی جائے گی مولا سے زکوٰۃ، اور اگر نہ ہو مولا اس کے ساتھ تو نہیں لی جائے گی۔ عبد معذون یعنی وہ کہ اذن دیا اس کو اس کے مولا نے تجارت میں، فَإِنْ كَانَ گڑ پہ خلاصہ یہ ہے کہ عبد معذون یا یہ کہ ہوگا مدیون بدین محیط، یا ہوگا مدیون بدین غیر، یا بالکل مدیون، تین ہی صورتیں نے۔ تو اگے حمزہ کٹ دیو، حمزہ کٹو نا، اگلی گل کریے، کٹتے کٹیا گیا۔ اور ہر ایک میں، یا ہر ایک میں نہیں، اور ہر ایک صورت میں، تینہ صورتوں میں یا یہ کہ ہوگا اس کے ساتھ اس کا مولا یا نہیں ہوگا، تو کل 6 صورتیں بن گئی ہیں جی۔ 3 مولا نال ہے، 3 مولا نال نہیں۔ پس اول میں جدو کی یہ مدیون بدین لا شیء علیہ مطلقاً، مطلقاً کی مطلب ہے مالک نال ہووے تے پاویں نہ ہووے، یہ جوڑنا ہی نال مالک ہووے تے پاویں آشا پاسے۔ اور اسی طرح خیرین میں اگر نہ ہو اس کے ساتھ مولا، اخیرین کون؟ دین غیر محیط یا بالکل، تے نال مولا کوئی نہیں تو ہن بھی عشر۔ اور اگر عشر لیا گیا وَإِنْ كَانَ عُشْرًا جی کیے ہمیں استغفر اللہ، وَإِنْ كَانَ اور اگر مولا اس کے ساتھ ہے تو عشر لیا جائے گا، ہے سو باقیہ بعد وفاء دین نصاب، جب کہ باقی رہے قرضے کی وفا کے بعد نصاب۔ اور جڑا بعض ہے بغیر غیر محیط یا بالکل قرضہ نہیں ہے گا تو مولا نال ہے تو ان کی کرنا ہے۔ قولو لا یؤخذ منہ شیء جدو مقروض ہے تو کوئی شے نہیں لینی، بوجہ مشغول ہونے ہر شے کے کس کے ساتھ، اور اس لیے کہ مال عبد یہ مملوک لل، جیسا کہ رقبہ اس کا مملوک للمولا ہے، اگرچہ ہے یہ اندہما ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں مالک مولا اس کا وہ جو عبد معذون کے اس کے کسب سے یاد آیا، او یا 2 دن پر جی مسئلہ میں ثبوت ہے کہ عبد جو ہے نا، عبد وہ کو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی۔ تفصیل اس کی کتاب المعذون میں ہے، اور نہیں عشر مال بدعت کا، اور نہیں عشر مال مداربت کا۔ عشر تو مراد 40واں حصہ زکوٰۃ، اتنے لفظ عشر عام چل رہے ہیں جی۔ یعنی اگر گزرا مضارب مال مضاربت لے کر تو نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا عشر اس سے، اور عبد معذون کا کسب بھئی اس سے بھی عشر نہیں لیا جائے گا جی، مگر غیر مدیون کہ عبد معذون کے ساتھ اس کا مولا بھی ہے، یعنی اگر گزرا عبد معذون پس اگر ہے مدیون تو نہیں لی جائے گی اس سے کوئی شے، اور اگر نہیں ہے مدیون تو پس کسب اس کا ملک ہے اس کے مولا کی، تو لہذا کوئی شے نہیں لینی۔ پس اگر ہو مولا اس کے ساتھ تے مدیون کوئی نہیں تو لیا جائے گا عشر، لی جائے گی اس سے زکوٰۃ، اور اگر نہیں ہے مولا اس کے ساتھ تو نہیں لی جائے گی جی۔ باب الرکاز، الرکاز هو المال المرکوز فی الارض مخلوقا کان او موضوعا، والمعدن ما کان مخلوقا، والکنز ما کان موضوعا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرکاز، رکاز معدن کنز، یہ 3 نے کی شیئں نے، اے
رکاز وہ مال ہے جو مرکوز ہے زمین میں، جڑا زمین دے اندر، جڑا مخلوق ہو یعنی اللہ نے پیدا کیتا ہے، یا غیر یا رکھا گیا ہو یا کسے رکھیا تھلے لکا کے، یہ جڑا تھلوں مال ملیا ہے نا ان دا کی نا ہے، پاویں او اللہ دی بھی وہ مڈوں بھی پیدا ہونے وچ یا کسے تھلے رکھیا چھپا کے۔ معدن وہ مال ہے جو مخلوق ہو، اے رکاز دی ایک جزی بن گئی، سنیں جی، اور کنز وہ مال ہے جو رکھا گیا ہو، رکاز ہو گیا کلی، اے دو اندے ہو گئے۔ معدن جو زمین میں اللہ کی طرف سے پیدا کیے، جنہیں معدنیات یار سکولوں کی نہ ہے، معدنیات ہی اور کو نہ ہے، اور کنز وہ جو تھلے آپ چھپایا ہے جی، تے رکاز دو مدہ مشترکہ نہ ہے۔ دھیان کرو بھائی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ قولہ المرکوز عام ہے اس سے کہ راکزہ اللہ، خبر یکون دی، یہ کہ ہو اس کا راکز کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی جڑا مرکوز ہے نا جنہیں وچ رکھے ہے وہ راکز کون ہو؟ یا کوئی بندہ ہو اللہ کے بندوں سے، اتنے غلام نہیں مراد، بے وچ کسی بندے رکھے ہے جی، بس اسی لیے تو تعمیم کی آگے متشا شرع میں فرمایا مخلوقاً کانا ہو، کیا کہ نہیں؟ اچھا جی سنیا جی، مراد مخلوق سے وہ زمین کی نعمتیں ہیں کہ پیدا کیا ان کو اللہ جل جلالہ نے زمین میں، ان کی آندے نے ہاں نا مخلوق ہے جی، والمراد بالمخلوق بھی تھے بھی جڑا زمین سے مخلوق ہے، اور وہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو معدن، تے ما بفتح المیم و کسر دال محملہ تے فتح دال بھی ہے، معدن بھی تے ما بھی، اے او جنہوں معدن آکھی دے، جنہوں معدنیات، سنیں جی ان دونوں کے درمیان عین محملہ ساکنا، یہ آدانا بمانا اقامہ، اس نے اقامت کی زمین کے اندر، کس نے؟ اس نعمت نے۔ واہ اگے کی شے میں اے بچے فی کٹو نا کٹے ہن سمجھو۔ اور معدن کون ہے؟ معدن وہ جگہ ہے کہ قرار پکڑے اس میں کوئی شے، سنیں جی، واہو والمکان الذی، یہ تعریف ہے، تے تعریفہ میں فی کے دے آگے کہ معدن وہ جگہ ہوتی ہے جس میں کوئی شے قرار پکڑے، پھر اتعام ہو گیا نا، کسے تھان سے بھی قرار پکڑے، تو سمسیتے قرار پکڑے تو وقت مسجد معدن ہے جی، پھر غالب آ گیا استعمال اس کا نفس اشیاء مستقرہ پر، اصل تے کہ زمین جیڑی ہے نا یہ معدن ہے جن دے وچ ان چیزاں نے قرار پکڑے ہیں، بعد میں استعمال میں خود ان چیزوں کا نام ہو گیا جی، پٹرول معدن، سونا معدن، چاندی معدن، جیڑی وچ جڑے جواہرات نے خود انہوں دا نام بن گیا کی معدن، تے تاں معدنیات بول کے تے مراد زمین نہیں ہوندی، زمین دے اندر والیاں نعمتاں مراد ہوندیاں نے جی، ساری زمین میں بڑی معدنیات ہے، مطلب اندر والیاں نعمتاں، دھیان کرے جی بھائی۔ اچھا جی، یہ تو آ گئی مخلوق، اور مراد موضوع سے وہ ہے کہ دفن کیا اس کو کسی ایک نے لوگوں سے، اور وہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو کانزا کنزن بفتح الکاف جامعہ، والمعدن ما کانا، جڑا معدن ہے نا، جڑا مخلوق ہے، جڑا اللہ تھلے پیدا کیتا ہے، وہ تین قسم پر ہے کی منتابعن، جیڑا اگ تے پگلاؤ تے پگل جاندہ ہے، ایک ہی اے سونا، چاندی، سیسا، حدید، اے سارے منتبع نے، اے پگل جائیں، پگلنا تک کو بڑے کی شے نہ دیجیے۔ اور ایک ہی مائع، جو معدنیات میں کیا ہے؟ پانی،
नमक, ये जड़ा थले नमक है ये पानी है, फिर ठोस है, जिसले पानी च पाओ तो की हो जाता है, खुल गया जी जी। और निफ्त ते कीर तारकोल जी, इवें 12 महीने में दाखिल है जी जी। ये सारे की ने, ये माए ने, ध्यान करें जी। ये हुण अग तो नहीं पिघलते, पहले ही पिघले ने जी। और वो जो ना हो कोई शय इन दोनों से, ना वो मुनतबे हो और ना जैसा कि मोती, फिरोजज, जाज, कोहल, सुरमा वगैरह जालिक, इस किस्म की जी चीज़ां ने जी ठोस। होर भी किनियां ने कीमा को पूछो सुने। और हुण 10 के न उस तो बाद मसला समझो। और वो चीज़ के खुमस लिया जाएगा महज वो है जो हो क्या जामिद हो ते यान ताबे हो बिन्नार ला गैर हो जी। वो हो गया कौन? दातां जड़ियां जिन्नियां भी दातां ने जी। जिसले कोई बंदा कड्ढे ना उन्हें अपनी ज़मीन चो निकले तो उनके कोल 5वां हिस्सा जड़ा वो गरीबां दा है, 4 उनके मालक दे ने, सारे नहीं है। चूँकि बैन अवी कानून बनाया ना खबीसा ने कि जड़ा ना जिथों भी जी जमीन भाई हर बंदा जमीन के उत्ते दा मालक है तो पेट का मालक नहीं है। हर बंदा पेट का मालक नहीं है। जिथों भी पेट चो कोई शय निकलेगी वो गौरमेंट की होगी। ये वजह है कि फिर वो उस कानून के मुताबिक जड़ा बनाया ने हरामी कानून, उस दे मुताबिक वो जड़ा है ना उतली ज़मीन के मालक नूं पैसे दे के उठा देईदा ते लिहाजा वो जड़ा थले वाली शय गौरमेंट की तो करना चाहती है जी। हालांकि शरी कानून की है जेड़ा जिस ज़मीन ते बैठा उनकी तय तक वो मालिक है, उनकी तय तक मालिक है। जे उन्हें बोर करके पानी कढ़न की इजाजत है तो बोर करके तेल कढ़न की भी इजाजत है जी जी। या तो पानी की भी इजाजत ना दो, फिर ये भी तो थलों ही कढ़ना है जी। अच्छा जी। ला गैर कज़ाफ़े जामे रमूज़ दुर्र मुख्तार वगैरह में कौल हो मा काना मुकनज़ वो होता है जो मौदू बरा। हुण ये जड़ा मौदू रखे है ये किन्ने रखे है? बराबर है कि हो कुफार से या, लेकिन वो शख्स कि खुमस देगा या खुमस लिया जाएगा वो अव्वल होगा। क्या होगा? जिस पहले बंदे ने कढ़िया है ना रखे है खुमस होने देना है। और सानी लुकता के हुक्म में है। सानी अगर मालक उन्होंने कढ़ेगा तो उन्हें उनका खुमस देना है। होर किसे कढ़िया है तो और लुकते दा हुक्म तो लुकते दा हुक्म पढ़े जे कमा सयात ज़िक्रुहु बाबुर रिकाज। रिकाज वो माल है जो मरकूज हो ज़मीन में, और ज़मीन दे अंदर मदा खबू तो किले ठोके ने विच मखलूक हो या रखा गया हो। और मादिन वो माल है वो नेमता जो मखलूक हों, और कनज़ वो है जो रखा गया हो। तो रिकाज मुश्तरका नाम है, मादन मखलूक तो कनज़ जो रखा गया।